أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خوب در اینجا به سه نقطه مهم باید توجه داشت. خوب یہاں پہ مفسر محترم تین قابل توجہ اور اہم باتیں ذکر کر رہے ہیں جن کی طرف آپ لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے. تین اہم نکات ہیں جن کی طرف توجہ کریں آپ لوگ. پہلا نقطہ اور پہلی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ گرچہ آئے فوق در زمین غنائم جنگی وارد شدے اس بلے مفہوم آن یک حکم کلی و عمومی است. سورہ مبارک انفال کی جو پہلی آیت ہے یسألونک عن الانفال، یہ انفال سے مراد غنائم جنگی ہے. آیت کریمہ جنگی غنیمت کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا مفہوم اور اس کا حکم محدود نہیں ہے کہ انفال یعنی صرف آپ کہیں کہ جنگی غنائم اور دوسرے اموال انفال میں نہیں آ سکتے، ایسا نہیں ہے. یعنی کہ اگرچہ مذکورہ آیت جنگی غنائم کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کا مفہوم اور اس کا حکم کلی اور عمومی ہے. لہذا ہر وہ مال کی جو اضافی ہو جس کا خصوصی مالک نہ ہو وہ انفال کے حکم میں آئے گا. ٹھیک، اگر ہم انفال کو غنائم جنگی سے مخصوص کر دیں تو دوسرے وہ اموال کہ جن کا کوئی خاص مالک نہیں وہ نہیں آ پائے گا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ آیت کریمہ نازل تو ہوئی ہے غنائم جنگی کے سلسلے میں، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مفہوم محدود ہے اور مقید ہے، اس سے مراد صرف غنائم جنگی ہے، بلکہ یہاں پر حکم ایک حکم کلی ہے، اس کا مفہوم عام ہے. و تمام اموال اضافی یعنی انچ مالک خصوصی ندارت، اور تمام اضافی اور ایکسٹرا اموال کہ جو مالک خصوصی نہیں رکھتا ہے اس کو یہ حکم شامل. لہذا جہاں کہیں بھی کوئی ایسی پراپرٹی کوئی ایسا مال مسلمانوں کو نظر آئے کہ جس کا کوئی خاص مالک نہیں ہے تو اس پر کون سا حکم لازم لاگو ہوگا؟ وہ انفال کی ماتحت آ جائے گا. ٹھیک، اچھا یہی وجہ ہے کہ روایات میں باقاعدہ طور پر تفصیل بیان کی گئی ہے کہ انفال میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. آیت ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی، وہ موقع تھا کہ جب جنگ ہوئی اور جنگ میں سپاہیاں نے اسلام کو کچھ جنگی غنائم ہاتھ لگے، وہاں آیت نازل ہوئی انفال کی، ان کو انفال کہا گیا. لیکن وہ ایک مورد خاص تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر انفال مخصوص ہو جائے غنائم جنگی سے، بلکہ انفال کا مفہوم اور اس کا حکم ایک کلی اور عمومی ہے. تمام ایسے اموال کی جو اضافی ہوں جن کا کوئی خاص مالک نہ ہو وہ سب انفال کے ماتحت آئیں گے. اسی وجہ سے ہمیں دلیل در روایات کی اس طریقے اہل بیت میں رسیدے، اسی وجہ سے وہ روایتیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان روایتوں میں دیکھتے ہیں کہ مفہوم وسیع برائے انفال بیان شدہ ہے، کہ ان روایتوں میں انفال کے لیے ایک وسیع مفہوم بیان کیا گیا ہے. انفال کو
کسی خاص مال سے مخصوص یا غنائم جنگی سے مخصوص نہیں کیا گیا ہے، بلکہ انفال کے دائرے کو بڑا بنا کر کے، وسیع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر دلیل کے طور پہ وہ روایت دے بھی رہے ہیں، در روایات معتبر از امام محمد باقر و امام صادق علیہ السلام چنین میخوانی۔ اب یہ معتبر روایت ہے جو دو معصوم اماموں سے، پانچویں امام اور چھٹے امام سے، امام علیہ السلام، یہ دونوں امام فرماتے ہیں کہ انہا ما اخذ من دار الحرب من غیر قتال کالذی انجل عنها اہلها وهو المسمى فیئا ومیراث من لا وارث له وقطع الملوك اذا لم تكن مغصوبة والآجاب وبطون الأودية والمواد فإنها لله ولرسوله وبعده لمن قام مقاما يصرفه حيث يشاء من مصالحه ومصالح عیالہ۔ کہتے ہیں کہ انفال وہ اموال ہیں کہ جو دار الحرب سے بغیر جنگ کے حاصل ہوں، جنگ کیے بغیر دار الحرب سے جو اموال حاصل ہو جائیں ان کا شمار ہے کس میں؟ انفال میں۔ اور اسی طریقے سے سرزمینی کی اہلش ان نہ ترک کر دے و آسان ہجرت میں گنا، اسی طریقے سے انفال ان سرزمینوں کو کہا جاتا ہے کہ جس سرزمین پر بسنے والے اور آباد لوگ ہجرت کر کے چلے گئے ہوں چھوڑ کر کے، کہیں بستی رہی ہو، کہیں آبادی رہی ہو، اور بستی کے سارے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائے تو پھر وہ زمین بھی انفال کا حصہ ہے۔ آن فے نامی دمیشہ، اس کو فے بھی کہا جاتا ہے، مولانا کیا کہا جاتا ہے؟ فے۔ بس اگرچہ اس کا نام فے ہے لیکن یہ فے بھی انفال کا ہی حصہ ہے، انفال میں ہی شامل ہوگا۔ وَمِيرَاثِ کسی کی وارثی نہ داشتے باشد، اسی طریقے سے انفال اس مال کو بھی شامل ہے، اس وراثت کو بھی شامل ہے کہ جس کا کوئی وارث نہیں۔ ایک شخص کے پاس بڑی پراپرٹی تھی، وہ مر گیا اور اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، نہ طبقے اول میں، نہ طبقے دوم میں، نہ طبقے سوم میں، دور دور تک کوئی وارث ہے ہی نہیں ہے، لاوارث۔ تو اس کی ملکیت کا وارث کون ہوگا؟ اس کی ملکیت پر مالکیت کس کی ہوگی؟ وہ کس سے مخصوص ہوگا؟ بس سرزمین و اموالی کی بادشاہان بے این و آن می بخشیدن، اسی طریقے سے وہ زمینیں اور وہ اموال کی جو بادشاہان وقت ہدیے کے طور پر یا کسی اور عنوان سے ان کو دے دیتے تھے، ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا، خوش ہو کر کے کسی کو کچھ دے دیا، ایسے ہی دے دیا۔ تو حاکمان، بادشاہان جن زمینوں کو، جن اموال کو عطا کر دیتے تھے، بخش دیتے تھے، وہ بھی انفال کا حصہ ہے۔ در صورتی کی صاحب آن شناخت نشود، البتہ اس صورت میں کہ جب اس کے مالک کا پتہ بادشاہ نے دیا تھا کسی کو، کس کو دیا تھا اس کے مالک کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ بیش زارہ، بیش زارہ کیا ہے؟ بیش زارہ و جنگلہا و درہا، اسی طریقے سے جو جھاڑیاں والی زمین ہوتی ہے، جنگلات ہیں، اسی طریقے سے پہاڑوں کے جو درے ہیں، سرزمین ہے مواد، وہ سرزمینیں کی جو بنجر ہیں، کھیتی کے قابل نہیں ہیں، کہ ہمیں انہا از آن خدا و پیغمبر، یہ ساری اس طریقے کی زمینیں، اس طریقے کے اموال کیا ہے؟ خدا اور پیغمبر سے مخصوص ہے۔ ٹھیک، اللہ کو یہ اموال دیے نہیں جا سکتے، کیسے دیں گے؟ نبی کریم ہے نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ اب ان اموال پہ کس کا حق ہے؟
جو ان کا قائم مقام ہے، جو ان کا نائب ہے، جو ان کی جگہ پر ہوگا، یہ ملکیت ان سے مخصوص ہے۔ وبعد از او، اور پیغمبر کے بعد، برائے کسیس کے یہ اموال اس شخص کے لیے ہیں کہ قائم مقام اوس، جو پیغمبر کا قائم مقام ہے، جو ان کا جانشین ہے، جو ان کا خلیفہ ہے۔ وَأَنْ در ہر راہ کی مصلحت خیش و مصلحت مردمی کی تحت تکفل او ہستن بے بینت مصرف خواہد۔ پیغمبر کو جس طریقے سے اختیار تھا کہ وہ جیسے چاہے جہاں مصلحت دیکھیں وہاں خرچ کرے، اب جو ان کا قائم مقام ہے وہ بھی آج کے دور میں، آج کے زمانے میں جہاں پر بھی اپنی مصلحت کو دیکھے گا یا لوگوں کی مصلحت کو دیکھے گا، جو لوگ اس کے تحت تکفل ہے، جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کے زیر سرپرستی ہیں، ان لوگوں پر خرچ کرے گا۔ ٹھیک، آج مراجع کرام کیا ہے؟ قائم مقام۔ زمانے غیبت میں خصوصاً امام حاضر ہوتے تو امام کو اختیار ہوتا، امام ان اموال کو مصلحت کی بنیاد پر خرچ کرتے، لیکن امام بھی پردے غیب میں ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہ اموال ایسے پڑے رہے، چور چکے جو طاقتور لوگ ہیں وہ قبضہ کرتے رہے، ہو رہا ہے نا۔ چلو ٹھیک، گرچہ ہمیں غنائم جنگی در حدیث بالا نہیں آمد است، کہہ کہ اگرچہ تمام جنگی غنائم کا تذکرہ ذکر حدیث میں نہیں آیا، بلے در حدیث دیگری کہ از امام صادق نقل شدہ میخانی، لیکن ایک دوسری حدیث کی جو چھٹے امام سے نقل ہوئی ہے، اس حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان غنائم بدر کانت للنبی خاصہ فقسمها بینہم تفضلا من، بولنا یعنی کہ غنائم جنگی جو کچھ مکان، زمین، جانور، غلات، اسلحے، جو کچھ جنگ میں سپاہیان لشکر اسلام کے ہاتھ لگے، جن کو غنائم جنگی کہا جائے، وہ سب پیغمبر سے مخصوص، خصوصاً یہ بدر میں جو بھی غنائم ہاتھ لگے تھے وہ سب پیغمبر سے مخصوص تھے۔ جب پیغمبر سے مخصوص تھے تو پیغمبر کو اختیار تھا، وہ چاہے جسے دیتے، چاہے جسے محروم کرتے، چاہے سارا رکھ لیتے، کیونکہ مالک کو، صاحب کو مولانا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن یہ پیغمبر کا اخلاق کی فقسمها بینہم، کہ اللہ کے نبی نے تمام سپاہیوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، یہ تفضل من، یہ پیغمبر کا فضل ہے، یہ بخشش ہے پیغمبر کی، یہ سخاوت ہے پیغمبر کی۔ باوجود ہے کہ بدر کے غنائم پر حق صرف پیغمبر کو تھا، وہ چاہتے تو کسی کو نہ دیتے، چاہتے تو کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتے، لیکن پھر بھی پیغمبر نے عادلانہ طور پہ سب کو برابر دیا، سب کو مساوی تقسیم کیا، یہ پیغمبر کا فضل ہے۔ غنائم بدر مخصوص پیغمبر بود، بدر کے جو غنائم تھے وہ پیغمبر سے مخصوص تھے۔ وَأَوْ بِعُنْوَانِ بخشش آنہارا، پیغمبر نے بخشش کے عنوان سے، فضل کے عنوان سے ان اموال کو فوجیوں کے، سپاہیوں کے درمیان تقسیم کیا۔ از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که مفهوم اصلی انفال نه تنها غنائم جنگی بلکه همه اموالی را که مالک خصوصی ندارد شامل می شود و تمام این اموال متعلق به خدا و پیامبر و قائم مقام اوست و به تعبیر دیگر متعلق به حکومت اسلامی است و در مسیر منافع عمومی مسلمین مصرف می گردد۔ کہ ابھی تک جو کچھ بیان کیا گیا اس بیان سے یہ نتیجہ ہم نکالیں گے کہ انفال کا جو اصلی مفہوم ہے
وہ تنہا غنائم جنگی کو شامل نہیں ہے. انفال میں صرف جنگی غنائم نہیں آتے بلکہ تمام وہ اموال کہ جن کا کوئی خاص مالک نہیں ہے وہ انفال میں شامل ہے. جب انفال میں شامل ہو گیا تو انفال کس سے مخصوص ہے؟ خدا اور قل الانفال للہ والرسول. تو غنائم جنگی کے علاوہ تمام وہ اموال کہ جن کا کوئی خاص مالک نہیں ہے اس پر حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور پھر ان کے بعد جو ان کا قائم مقام ہے. دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ایسے اموال اسلامی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر حق حاکم اسلامی کا ہے. یہ حکومت اسلامی کے کنٹرول میں ان کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اور یہ مسلمانوں کے عمومی منافع میں خرچ کریں گے، لوگوں کی ضرورتوں میں، جس سے لوگ بہرے مند ہو سکیں، جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے. مدرسہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، سڑکیں بنوائیں گے، ہاسپٹل بنوائیں گے، تمام وہ چیزیں جو نفع عام رکھتا ہو جس سے مسلمانوں کو عمومی طور پر نفع پہنچے. منتہا در مورد غنائم جنگی و اموال منقولی کی باپیکار میں دست سربازان میں افتاد قانون اسلام چنانکہ در ہمیں سورہ شرح خواہیم داد بر این قرار گرفته کہ 4 پنجم ان را به عنوان تشویق و جبران گوشه از زحمات جنگجو جویان به آنها داده شود و تنها 1 پنجم از آن به عنوان خمس در مصارفی کی ذیل آئے 41 اشارے خواہ شد مصرف گردد. مولانا انفال کا تو ہو گیا، کیا دیا کہ انفال یعنی غنائم جنگی جو دار الحرب سے بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو. اب رہ گیا ایک سوال کہ اگر میدان جنگ میں جنگ کے بعد جنگ کے ذریعے دشمن کے ساتھ لڑائی کر کے اگر کوئی مال کوئی غنیمت ہاتھ آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ کس سے مخصوص ہے؟ وہ کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ ٹھیک سمجھ میں آیا؟ وہ غنائم جنگی جو بغیر جنگ کے سپاہیوں کے ہاتھ لگے وہ انفال ہو گیا. انفال مخصوص ہے اللہ اور رسول سے، ان کی مرضی جو کرے. لیکن وہ غنائم جنگی جو جنگ کے ذریعے سے حاصل ہو، جنگ کر کے جسے حاصل کیا جائے، دشمنوں کے ساتھ لڑ کر کے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ اسلام کا قانون یہ ہے جیسا کہ اسی سورہ میں آنے والا ہے کہ اس کے 2 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے سپاہیوں کو ان کی تشویق کے لیے اور ان کی زحمتوں کا جبران کرنے کے لیے دیا جائے گا، اور 1 حصہ 5 میں سے جو 1 حصہ بچے گا وہ بعنوان خمس علیحدہ کیا جائے گا، اور اس کو کہاں مصرف کرنا ہے وہ بھی دوسری آیت میں انشاءاللہ آئے گا. ٹھیک واضح ہو گیا؟ منتہا در مورد غنائم جنگی و اموال منقولی کے، لیکن غنائم جنگی اور وہ اموال کی جو منقول ہیں، منقول سے مراد جس زمین اور اس کے علاوہ جس کو نقل کیا جائے ایک جگہ سے دوسری، جیسے گھوڑے ہو گئے، کھانے پینے کی اشیاء ہو گئے، اسلحے ہو گئے. تو کہنے کی غنائم جنگی اور اموال منقول کی جو باپیکار بے دست سربازان میں افتد کہ جو جنگ کے ذریعے سے سپاہیوں کے ہاتھ لگتے ہیں. قانون اسلام، اسلام کا جو قانون ہے، چنانکہ در ہمیں سورہ شرح قائم دا، جیسا کہ اسی سورہ میں انشاءاللہ اس کی شرح آئے گی. بر ان قرار گرفتے کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ 4 پنجم ان را، 4 پنجم ان را یعنی 5 میں سے 4 حصہ، بعنوان تشویق و جبران
گوشے الزحمات جنگجویان، کریں گے سپاہیوں کی زحمتوں کے کچھ جبران کرنے کے لیے، بھرپائی کرنے کے لیے، اور ان کی تشویق کے عنوان سے انہی کو بانٹ دیا جائے گا، انہی کو دے دیا جائے گا۔ وَتَنْہَا یک پنجم اسعام، اور اس میں سے جو پانچواں حصہ ہے بعنوان خمس، خمس کے عنوان سے در مصارفی کے ذیل آئے 61 خاشر، ان اخراجات میں، ان مصارف میں ان کو خرچ کیا جائے گا کہ جو انشاءاللہ اسی سورہ کی 41ویں آیت میں آئے گا۔ وہاں پہ خرچ، جہاں آیت نے کہا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، یہ پانچواں حصہ کہاں خرچ ہوگا، وہ آیت میں آئے گا۔ ٹھیک، وَبِإِن ترتیب غنائم نیز در مفہوم عمومی انفال مندرجہ، کہہ رہے ہیں کہ اس ترتیب سے غنائم بھی انفال کے عمومی مفہوم میں شامل ہیں۔ بدر اصل ملک حکومت اسلامی، یہ کیا ہے مولانا؟ حکومت اسلامی کی ملکیت ہے یہ۔ وبخشیدن 4 عن بجنگجویان، اور 5 حصوں میں سے 4 حصوں کا سپاہیوں کے درمیان تقسیم کر دینا، بانٹ دینا، بعنوان عطیہ و تفضل، یہ عطیہ اور تفضل ہے۔ یہ بھی سپاہیوں کا حق، سپاہیوں کا حق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس کل نتیجہ یہ نکلے گا 2 سطر میں کہ انفال چاہے غنائم جنگی ہوں، چاہے وہ جنگ کے ذریعے سے، مولانا بغیر جنگ کے ہاتھ لگیں تو مخصوص ہو جائیں گے، جنگ کے ذریعے بھی اگر ہاتھ لگتے ہیں تب بھی انفال میں ہی شمار ہوگا اس کا، منتہا اس کے 2 حصے کیے جائیں گے، 4 حصہ ایک طرف، ایک حصہ ایک طرف۔ وہ جو 4 حصہ ہے وہ سپاہیوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ایک حصہ بعنوان خمس، جہاں پر حاکم اسلامی مصلحت دیکھے گا یا قرآن نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ خرچ کرے گا۔ تو اب یہ جو سپاہیوں کو مل رہا ہے تو یہ مت سوچیے گا کہ سپاہیوں کو استحقاق کی بنیاد پر مل رہا ہے، یہ سپاہیوں کا حق ہے کہ انہیں غنیمت تقسیم کی جائے، انہیں بانٹا جائے نہ۔ جب انفال میں آ گیا تو انفال پر تو حق کس کا ہے؟ اللہ اور رسول کا ہے، لہذا اللہ اور رسول اگر اب دے رہے ہیں سپاہیوں کو تو یہ کیا ہوگا؟ تفضل، عطیہ۔ ٹھیک سمجھ میں آ گئی؟ چلیے یہیں تک رہنے دیں، انشاءاللہ دوسرا نقطہ حل کریں گے۔